السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الرابع الدرس الرابع چوتھا سبق۔ اس سبق میں ہم کیا سیکھیں گے، ذرا پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبق کے اندر ہم پہلی چیز یہ سیکھیں گے کہ اسماء کے آخر میں عام طور پہ رفع آتا ہے اور اس حالت کو مرفوع کہتے ہیں۔ جیسے البیت جدید، دونوں اسماء ہیں اور دونوں کے آخر میں رفع آ رہا ہے، اور لیکن اگر اسماء سے پہلے پریپوزیشن لگا دیا جائے جیسے فی، علی، ایسی صورت میں یہ رفع کسرہ اور جر کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے البیتو تھا لیکن جب فی لگا دیا تو فی البیتی ہو گیا۔ اسی طرح اگر بیتن ہے تو فی لگا دیا تو فی بیتن ہو گیا۔ المکتب علی المکتبی۔ دوسری بات ہم یہ سیکھیں گے کہ عربی زبان میں دو پروناؤن ہیں، ایک ہے ہوا، ایک ہے ہیا۔ عربی زبان میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو وہ مذکر ہوں گی یا مؤنث ہوں گی، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی چیز ہو یا کوئی جگہ ہو، یا تو وہ مذکر ہوگی تو اس کے لیے ہوا استعمال کریں گے، اور اگر مؤنث ہوگی تو ہیا استعمال کریں گے سنگولر کے اندر، یعنی جب وہ ایک ہوں۔ جیسے مذکر کی مثال این الولد، لڑکا کہاں ہے، ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے، تو اس کے لیے ہم نے یوز کیا انسان کے لیے ہوا۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے، ہوا علی المکتبی، وہ ڈیسک کے اوپر ہے۔ اسی طرح ہیا مؤنث کے لیے این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے، ہیا فی البیتی، وہ گھر میں ہے۔ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے، ہیا علی السریری، وہ بیڈ کے اوپر ہے۔ تو یہاں پر ہیا مؤنث کے لیے انسان کے لیے یوز ہوئی، ہوا آمنہ کی صورت میں، اور ساعہ کے لیے جب ریفر ہوا تو یہ کسی چیز کے لیے ہیا استعمال ہوا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ عام طور پہ جو تنوین آتی ہے وہ اسماء کو یعنی ناؤن کو انڈیفینٹ بنا دیتی ہے۔ جیسے بیتن ہے، اس کا مطلب کوئی بھی گھر، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تنوین اگر کسی پراپر ناؤن یعنی اس میں خاص کے آخر میں آ جائے تو بھی اس کو انڈیفینٹ بنائے گی۔ مثال کے طور پہ حامدن، حامد ایک پراپر ناؤن ہے، اگر اس کے آخر میں تنوین آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کوئی بھی حامد، بلکہ اس سے مراد خاص حامد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مؤنث کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ اس میں خاص یعنی پراپر ناؤن اگر مذکر کا ہوتا ہے تو اس میں تنوین آتی ہے، اور مؤنث کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ اس کے آگے کچھ نئے الفاظ ہیں جو اس سبق میں ہم استعمال کریں گے اور جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ سبق چونکہ لمبا ہے اس لیے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، الف اور با میں۔ حمام غسل خانہ، نہانے کی جگہ، الغرفہ کمرے کو کہتے ہیں، البیت فی البیت، المسجد فی المسجد، المکتب علی المکتب، السریر علی السریر۔ یعنی یہاں پر یہ فرق سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پریپوزیشن کے بغیر البیتو ہوگا اور پریپوزیشن کے ساتھ فی البیتی ہوگا۔ باقی مثالوں میں بھی آپ اسی طرح دیکھ لیں۔ اب یہاں پہ کچھ سوالات جوابات ہیں جس میں پریپوزیشن ہوا اور ہیا کو بھی استعمال کیا ہے اور اس کے استعمال کو سمجھایا، اسی طرح فی اور علی کا بھی یوزیج کو ہمیں سمجھایا گیا۔ جیسے این محمد، محمد کہاں ہے، ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ وَأَيْنَ یاسر، اور یاسر کہاں ہے، ہوا فی الحمامی، وہ غسل خانے میں ہے۔ وَأَيْنَ آمِنَةُ، آمنہ کہاں ہے، ہیا فی المطبخ، وہ باورچی خانے میں ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے، ہوا علی المکتب، وہ ڈیسک کے اوپر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی کہاں ہے، ہیا علی السریر، وہ پلنگ کے اوپر ہے۔ اب یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات حل کرنے کے لیے آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے اچھی طریقے سے تو یہ جوابات آپ حل کر سکیں گے۔ یہ جوابات آپ نے حل کرنے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ یہاں پر ایک ایکسرسائز ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا
کہ اگر پریپوزیشن نہیں ہوگا تو کیا آئے گا؟ رفع آئے گا، اور پریپوزیشن ہوگا تو کیا آئے گا؟ کسرہ اور زیر آئے گا. جیسے المدرسۃ، لیکن اگر فی آ گیا تو فی المدرسۃ. اسی طرح المکتب بغیر پریپوزیشن کے، علی المکتبی پریپوزیشن کے ساتھ. اسی طرح آپ نے یہ سب کچھ حل کرنا ہے. اب یہاں پر واپس سے ہمیں اس کا یوزج سکھایا جا رہا ہے. الطالب فی الجامعۃ، طالب علم یونیورسٹی میں ہے. الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے. این التاجر، تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی الدکان، وہ دکان میں ہے. القلم علی المکتب، پین جو ہے وہ ڈیسک کے اوپر ہے. این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. این الورق، کاغذ کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ڈیسک کے اوپر ہے. این المدرس، ٹیچر کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہے. این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، وہ بیت الخلاء میں ہے. الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمانوں میں ہیں. من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ مذکر کے آخر میں تنوین آتا ہے اور مؤنث کے آخر میں تنوین نہیں آتا. اس کی مثالیں ہیں محمد، خالد، حامد، باقی مثالیں بھی اسی طرح. اور مؤنث کی مثالیں آمینۃ، زینب، فاطمۃ، باقی مثالیں بھی آپ خود پڑھ لیں اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ کسی کے آخر میں بھی تنوین نہیں ہے. آگے اس کی ایک مشق ہے، ایکسرسائز ہے، اور یہ آپ نے کرنی ہے. مذکر کے آخر میں، مذکر کے ناموں کے آخر میں تنوین آئے گی اور مؤنث کے آخر میں صرف ایک حرکت آئے گی پیش، جیسے حامد اور زینب. باقی مثالیں آپ خود کریں گے. سبق کا پہلا حصہ مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اب ہم دوسرے لیسن کے ساتھ، اس کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.